نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات کے احسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 12 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کی ایک زبردست دلیل ہے، ایک نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں کے بارے میں جن کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، جو آپس میں بھیڑ پڑے تھے۔ فئتن تقاتل، ان میں ایک ایسا گروہ تھا کہ جو قتال کر رہا تھا، جو اپنی جان قربان کر رہا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ واخری، اور دوسرے وہ تھے کافرۃن، جو کافر تھے، یرونہم، ان کو انہوں نے دیکھا، مثلیہم، دگنے، رأی العین، اپنی آنکھوں کے ظاہر دیکھنے سے، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ امداد فرماتا ہے اپنی قدرت کے ساتھ، من یشاء، جس کسی کو اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک میں اس میں ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آنکھ والے ہیں، جو نظر والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو عقل، فہم و شعور والے ہیں، ان کے لیے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں عمومی طور پر ساری انسانیت کو اور بالخصوص یہودیوں کو رب کائنات جل وعلا نے احساس دلایا، جنہوں نے مسلمانوں پر ایک طعنہ زنی کی تھی کہ تمہارا مقابلہ ایک عام سے گروہ کے ساتھ ہوا تھا، اگر تم جنگجو لوگوں کے ساتھ کبھی تمہارا مقابلہ ہوا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری قدرت کی دلیل ہے، گویا کسی کی کامیابی و کامرانی رب کائنات جل وعلا نے اسلحہ کے بل بوتے پر نہیں رکھی۔ خود یہودیوں کو پتہ ہے کہ فرعون کے لشکر کو رب کائنات نے دریائے نیل میں یا بحر کلزم میں ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے تو ایک تیر بھی نہیں چلایا، بنی اسرائیل والوں نے تو ایک کینکر بھی ان کی جانب نہیں پھینکی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارا نا دریا میں، تو رب کائنات جس کو کامیابی عطا فرمانا چاہے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس میں اسلحے کی تو بات نہیں ہے، اس میں تجربہ کاری کی بات تو نہیں ہے۔ فرعون کو ڈبویا تو اس میں بنی اسرائیل کی تجربہ کاری کون سی تھی؟ ان کا کون سا کردار تھا فرعون کے ڈوبنے میں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے عصا کا کردار تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ایک دلیل ہے، ایک قدرت، ایک نشانی ہے۔ سوچو ذرا کہ ایک طرف تلواریں لیے کھڑے ہوں بندے، نیزے ہوں، بھالے ہوں، اور دوسری طرف ایسے ہوں کہ جن کے جسم پر لباس بھی پورا نہیں ہے، ان کے پاس تلواریں تو کجا، چھڑیاں بھی نہیں ہیں، کوئی لاٹھیاں چھڑیاں لے کے آ جاتے ہیں، ایسے بھی نہیں ان کے پاس، تو وہ تو نہتے ہیں۔ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ قدرت دیکھ کے 70 کافر قتل کر دیے گئے، اتنی تلواریں بھی ان کے پاس تھی، 800 تلواریں تھیں، 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے پاس تو اتنی رسیاں بھی نہیں تھیں کہ 70 کو گرفتار کر پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے قدرت کی دلیل تھی، فی فئتین، ان دو گروہوں میں، التقطا، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے، جن کی لڑائی ہوئی تھی۔ ان میں ایک گروہ کیسا تھا؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہاں اللہ نے یہ فرمایا نہیں فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا گروہ تھا، بلکہ فرمایا وہ تو میری راہ میں جان قربان کرنے والوں کا گروہ تھا، وہ تو اخلاص کے پیکر تھے۔ انہوں نے نبی محتشم رحمت عالم سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، برغمات تک چلے جائیں گے۔ یہ کفار مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنان و نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ حضرت سینہ مقداد نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہہ دیں گے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک گروہ وہ تھا جو جانیں قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جہاد کرنے کے لیے آیا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى کافرتن، اور دوسرا گروہ کافروں کا گروہ تھا، بے دینوں کا گروہ تھا، منکروں کا گروہ تھا، یرونہم، جمہور مفسرین کرام فرماتے اس سے مراد ایمان والے ہیں کہ ایمان والے کافروں کو دیکھتے تھے مثلہم، اپنے سے دگنا، رائے العین، اپنی ظاہری آنکھ سے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے باوجود کہ مسلمانوں کو پتہ تھا ہم سے کئی گنا یہ زیادہ ہیں، کم از کم دگنے زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے بزدل نہیں دکھائی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنے زیادہ ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تمام تر مسلح ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ تازہ دم ہیں، ہم جو ہیں ہم کیا کریں گے، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نہیں، انہوں نے ذرا برابر بھی کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ بارگاہ ساتھ ماب میں اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کیا کہ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی اشش فرما اٹھے تھے کہ واہ ماشاء اللہ میرے غلام کس قدر۔ پھر میرے نبی نے پہلے تو صحابہ سے پوچھ لیا تھا نا، بتاؤ جنگ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے؟ جب انہوں نے جنگ کرنے کا ارادے کا اظہار کر دیا، حضرت سیدنا اسود رضی اللہ عنہ کے جسم پر لباس بھی پورا نہیں تھا، کرتا بھی نہیں ہے، میرے کریم آقا رسول اللہ کے سامنے جب انہوں نے اپنا اظہار وفا کیا، پھر میرے نبی نے ان کو خوشخبری سنائی۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں زمین پر میرے نبی نے نشانہ لگا دیے تھے، اس جگہ فلاں کافر گر کے مرے گا، اس جگہ فلاں کافر گر کے مرے گا، اس جگہ فلاں کافر گر کے مرے گا۔ حضرت عمر فرماتے مجھ کو اللہ کی قسم جہاں جہاں میرے نبی نے نشان لگائے تھے وہیں وہیں کافر گر کے مرے، ایک ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہ ہوئے۔ کیا پتہ چلا؟ میرے نبی کو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا اس کا انجام ہوگا کیا، پہلے بتا دیا تھا، لیکن میرے نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا، صحابہ سے اس بات کو ابتدا میں پوشیدہ رکھا، دنیا والوں کو بتانا تھا دیکھو یہ میرے غلام ہیں، میرے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو بتا دیا کہ جی تم فتح پا جاؤ گے اس لیے یہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، نہیں، ان کو کہا تھا تم چاہو تو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہتے نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام واپسی نہیں، بلکہ سیدنا سعد بن معاذ نے کیا کیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے کریم آقا کے لیے عریش جھونپڑی تیار کی، جھونپڑی کے پاس 2 تیز رفتار اونٹنیوں کو باندھ دیا، سیدنا صدیق اکبر کی خدمت مرض کیا کہ آپ یہاں ٹھہریں گے رسول رحمت کی خدمت میں اور میدان جنگ کو دیکھیں گے، اگر وہ کچھ ہوا جو میرے نبی چاہتے ہیں، کفار کو شکست ہوئی، ایمان والوں کو فتح ہوئی الحمدللہ تعالیٰ، لیکن اگر اس کے برعکس ہوا، تم دیکھو کہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کفار کا پلہ بھاری ہو رہا ہے، تو جلدی جلدی رسول رحمت کو اونٹیوں پر سوار کر کے تیزی کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے جانا، وہاں ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے اقربا نبی کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہیں، ہماری پرواہ نہ کریں، ہم اپنی جانیں تو اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ان کی فکر ہے، رسول رحمت کی فکر ہے، کتنا بڑا ان کا جذبہ جہاد تھا، میرے نبی سے کمال درجے کی محبت اور کمال درجے کا پیار تھا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، تو پھر کیا ہوا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی قوت کے ساتھ مدد فرماتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر کس طرح مدد فرمائی تھی؟ میرے کریم آقا نے جب دیکھا تھا کہ جنگ زوروں پر ہے، اتنے زوروں پر ہے کہ مسلمان معاذ اللہ تعالیٰ ڈر ہے کہ کہیں پس نہ جائیں، پھر میرے کریم آقا رسول اللہ نے زمین سے ایک مٹھی اٹھائی تھی، شاہت الوجوہ کہتے کفار کی جانب پھینک دی تھی، اور کوئی بھی کافر ایسا نہ تھا جس کے چہرے پر اس کی ضرب نہ لگی ہو، جس کی آنکھوں میں وہ ریت نہ پڑی ہو، اور پھر پانسا ہی پلٹ گیا۔ اگرچہ جبریل امین بھی ہیزوم نامی گھوڑے کے ساتھ آئے تھے اور ان کے ساتھ کئی ہزار ملائکہ تھے، اس میں کوئی بھی شک نہیں، مگر یہ ملائکہ قتال و جدال کے لیے نہیں آئے تھے، اگر محض ملائکہ کے ذریعے قتل کروانا مقصود ہوتا تو 7 شہر تھے صدوم کے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے، تنہا جبریل نے ان کو بالا کر کے رکھ دیا، پلٹ کے رکھ دیا تھا، ایک چنگھاڑ جبریل کی تلوار نے نہیں، چنگھاڑ نے، جھڑک نے، جبریل کے ایک ڈانٹ نے قوم عاد و ثمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک فرشتے کو بھیج دینا کافی تھا، زمانہ جانتا ہے پوری دنیا کی روح قبض کرنے کے لیے کتنے فرشتے ہیں، ایک اسرائیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کو اتنے فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ فرشتے تو صحابہ کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔
وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صحابہ کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ گویا میرے نبی کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت و عظمت عطا فرمائی کہ ملائکہ کو ان کو نوکر بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ امداد فرماتا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، میں یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس سارے واقعہ میں ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آنکھ والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نظر عطا فرمائی ہے، جو دیکھنے والے ہیں، جو عقل کے اندھے ہیں وہ نہیں۔ اشارے کرام قدر فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ صحابہ تو اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے نا، مال و دولت کے لیے تو نہ آئے تھے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے عمومی طور پر انسان کی حالت کیا ہے، یعنی یہ تو صحابہ کرام کی تو شان ابھی آپ نے سن لی نا، کہ وہ بے سر و سامان کفار کے مقابلہ میں تشریف لے آئے تھے اور اپنی جانوں کو نقد نچھاور کرنے کے لیے آئے تھے۔ عمومی طور پر انسانوں کی حالت کیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، حالانکہ لوگوں کے دلوں میں مزین کر دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا، حب الشہوات، خواہشات کو پورا کرنا، خواہشات کی محبت۔ یہاں شہوت سے مراد وہ سیکس نہیں ہے، مطلقاً خواہش ہے، جو بھی انسان اشتہا بھوک کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں۔ ہر بندہ بھوک رکھتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی وقار چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، یعنی ہر بندہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، اگر کسی کو 2 شہر سونے کے مل جائیں وہ تیسرے کی تلاش میں نکل جائے گا، ایک شہر ملے وہ دوسرے کی تلاش میں نکل جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ زیادہ زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت پیدا کر دی، اس کے دل میں خواہشات کی تکمیل کی۔ من النساء، عورتوں کی جانب، مرد عورت کو جانب جو مائل ہوتے ہیں آپ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں۔ والبنین، اور اولاد چاہتا ہے میرے بیٹے ہوں۔ والقناطیر المقنطرۃ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، من الذهب والفضہ، ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوں اس کے سامنے، سونے کے اور چاندی کے۔ والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ یعنی خوبصورت ترین گھوڑے۔ والانعام، چوپائے۔ والحرث، اور کھیتی باڑی۔ یہ انسان چاہتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، مال و دولت کے انبار لگ جائیں، میری بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، بچے بھی زیادہ ہوں، میرے ماننے والے بھی زیادہ ہوں، میرے فالوور بھی زیادہ ہوں، اور میرے پاس دولت بھی زیادہ ہو، گھوڑے وغیرہ جو اشیاء ضروریت ہے، تعیش ہے، جس سے عیش کی جاتی ہے، وہ بھی زیادہ مقدار میں ہو۔ رب کریم فرماتا ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ سب کو دنیا کا ایک سامان ہے، آخرت میں یہ کوئی بھی کام نہیں آتا، یہ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، بہت اعلیٰ ٹھکانہ ہے۔ تم دنیا کی ان خوش رنگیوں میں، دنیا کی ان خواہشات میں، دنیا کے دل فریبیوں میں تم الجھ نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جو جنت کے نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، جیسا کہ اگلی آیہ بارکہ میں آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا کہ جنت میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نعمتیں رکھی ہیں۔ ان دنیا کی نعمتوں کے مقابلہ میں جنت کی نعمتوں کا تو تصور ہی نہیں، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں یہ معمولی سا ذرہ، کہاں چمکتا ہوا آفتاب، دونوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت سوائے ایمان کے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، ایمان کی دولت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ بقیہ آپ دیکھیں، میں بھی الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ آنکھیں رکھتا ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں، میں بھی کان رکھتا ہوں، میں بھی زبان رکھتا ہوں، میں بھی ہاتھ پاؤں رکھتا ہوں، لیکن سوچیے یہ سب نعمتیں کب تک ہوں گی؟ جب تک میں زندہ ہوں۔ زندگی کے ساتھ ہی نعمتیں ختم ہو جائیں گی؟ ہاں، ایک ایمان کی دولت ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ یہ باقی نعمتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جنت میں جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔